السلام علیکم. روٹس آف پروگریس سیریز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نوشین بخاری. آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ ہیں ایک اکنامک پالیسی پروفیشنل. ان کا نام ہے عدنان یونس لودھی. پچھلے 20 سال سے پاکستان کے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں یہ سرو کر رہے ہیں. پاکستان کو ڈپلومیٹک کیپیسٹی میں بھی سرو کر چکے ہیں اور کرنٹلی ورکنگ ایز اے پالیسی لیڈ ان انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر. سر ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو سو مچ. تو سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیے نا کہ گراس پروگرام کا اوور ویو کیا ہے. جی, گریسپ کے بارے میں جب ہم بات سٹارٹ کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ یورپین یونین فنڈڈ پروجیکٹ ہے. یہ ایک 6 سال کا پروجیکٹ ہے جو 2019 میں سٹارٹ ہوا اور یہ نیکسٹ ایئر ختم ہو جائے گا. اس کے بہت سارے کمپوننٹس ہیں لیکن اس کو ہم سم اپ کریں تو یہ ایک انٹرپرائز ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہے. انٹرپرائز ڈیولپمنٹ کو میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو اسمال بزنسز ہیں, انٹرپرائزز ہیں, ان کے لیے کیا مشکلات ہیں, کس قسم کی اپرچونیٹیز کریٹ کی جا سکتی ہیں, اسپیشلی ان انٹرپرائزز کو جو ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر اور لائف اسٹاک میں رورل ایریاز آف سندھ اینڈ بلوچستان میں کام کر رہی ہیں. کیونکہ گریسپ کا جغرافیکل فوکس جو ہے وہ سندھ اور بلوچستان کے اوپر ہے صرف. تو اس میں کام کا مقصد یہ ہے کہ جو بزنسز آلریڈی مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں ان کو کس طرح سے پالیسی کی سپورٹ دی جا سکتی ہے اور ڈفرینٹ اسپیکٹس میں پرائیویٹ سیکٹر کی, چیمبرس کی, ایسوسیشن کی سپورٹ دی جا سکتی ہے. کیونکہ گریسپ کے بیک گراؤنڈ میں یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو آلریڈی چلتے ہوئے بزنس ہیں اگر پبلک اور ڈیولپمنٹ سیکٹر ان کو سپورٹ کرے تو بہت جلدی اور تیزی سے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ان ایس ایم ایز میں کریٹ کی جا سکتی ہیں. تو اس کا کور فوکس یہ ہے. صحیح. اور جو ایس ایم ایز کا جو رول ہے اکانومی میں وہ کیا ہے, پرٹیکولرلی جو ڈیولپنگ ریجنس ہے وہاں پر؟ جی, ایس ایم ایز کا رول جو ہے پاکستان کی اکانومی میں بھی اور گلوبل اکانومی میں بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے جب بھی بزنس کی بات سنی ہوتی ہے تو ہم بڑی بڑی کارپوریشنس کا نام لیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم گلوبل برانڈس کی نام کریں, ہم نے شاید کوک, پیپسی, نیسلے اور ان سب کا نام سنا ہوگا. لیکن جب گورنمنٹ اور پبلک پالیسی کی بات آتی ہے تو جو ایک اہمیت کی حامل بات ہے کہ جو جابس کریٹ ہوتی ہیں وہ پاکستان میں اور ڈیولپنگ کنٹریز میں وہ ایس ایم ایز کریٹ کرتی ہیں. اس پہ بہت ساری اسٹڈیز موجود ہیں, کہیں پہ 70 کہیں پہ 80% تک جو جابز ہوتی ہیں وہ ایس ایم ایز کریٹ کرتی ہیں. اور پاکستان چونکہ ایک سگنیفیکنٹلی ایگریکلچر کنٹری ہے تو وہاں پہ ایگریکلچر ریلیٹڈ جو ایس ایم ایز ہیں, جو ویلیو چینز ہیں, وہ بہت زیادہ امپلائمنٹ کریٹ کرتی ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم ان انٹرپرائزز کو سپورٹ کریں گے تو ہم بہت زیادہ اکنامک اپرچونٹی پاکستان کے رورل ایریاز میں کریٹ کر سکتے ہیں. گریسپ نے اپنے 5 سال میں جو کور فوکس کیا ہے وہ انہی چیز پہ کیا ہے کہ جو رورل ایس ایم ایز ہیں ان کی مشکلات کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے پبلک ڈائلاگ کے ساتھ, پرائیویٹ سیکٹر انٹرونشن کے ساتھ, اور اس میں ہم نے ڈفرینٹ کمپوننٹس کے تھرو ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ جو ایس ایم ای کا سینٹرل رول ہے ان کریشن آف امپلائمنٹ اس کو ہم مزید اسٹرانگ کر سکیں. رائٹ. سر اب آتے ہیں آئی ٹی سی کے رول پہ کہ گراسپ میں آئی ٹی سی کا کیا رول ہے اینڈ ایکسکلوسیولی یہ کنٹریبیوٹ کیسے کرتا ہے ٹورڈز دا نیشنل اکنامک گولز. جی, اس میں آئی ٹی سی کا رول اس طرح سے ہے کہ آئی ٹی سی لیڈ امپلیمنٹر ہے گراسپ پروجیکٹ کا, بٹ آئی ٹی سی یہ ساری امپلیمنٹیشن خود نہیں کر رہا. ہمارے اس پروجیکٹ میں 3 پارٹنرز ہیں. ون از پی پی ایف جو ایک سرٹن لیول کا کام کرتا ہے جس میں میچنگ گرانٹ ہے بزنسز کو, ایکسیس ٹو فائنینس کی سپورٹ ہے. سیکنڈ ہمارا امپلیمنٹنگ پارٹنر ہے ایف اے او جو ایک یو این کی ایجنسی ہے, وہ فارم لیول پروڈکٹیوٹی کے اوپر کام کرتی ہے. اور تھرڈ ہمارا امپلیمنٹنگ پارٹنر ہے سمیڈا جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ایجنسی ہے. آئی ٹی سی ان تینوں کے کام کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا ہے تاکہ گریسپ کے آبجیکٹیوز کو حاصل کیا جا سکے. ہاؤ ایور اپارٹ فرام دیز آئی ٹی سی خود بھی بہت ساری چیزیں اس پروجیکٹ کے اندر امپلیمنٹ کر رہا ہے جس میں جو کور کام ہے وہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کا ہے, جس میں پالیسیز, اسٹریٹجیز, اپڈیشن آف لاز, کیپیسٹی آف دا فارمل پبلک سیکٹر ایز ویل ایز انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ کا کام ہے. تو آئی ٹی سی نے یہ سارے کام فیڈرل اور پروونشل لیول پہ کیے ہیں, لیکن اس کا کور فوکس چونکہ پروجیکٹ کا سندھ اور بلوچستان کا ہے تو وہ جو پبلک سیکٹر سپورٹ ان ٹرمز آف پالیسی ڈیولپمنٹ, ان ٹرمز آف انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ ہے, وہ سندھ اور بلوچستان کو گریسپ پروجیکٹ نے پرووائڈ کیا. تو یہ اس کا ایک سینٹرل رول ہے. رائٹ. صحیح. کافی سارے پارٹنرز جو انوالوڈ ہیں, ہم چاہیں گے کہ ایک تو تھوڑا سا ان کا بھی آپ رول بتا دیں, اسپیشلی پی پی ایف جن کے ساتھ آپ جو ہے پورا پروگرام کر رہے ہیں. جو گریسپ ایز اے ہول پروجیکٹ ہے اس میں تو جو پی پی ایف ہے, ایف اے او ہے اور سمیڈا, ان کا بڑا سینٹرل رول ہے
کیونکہ ان کو نہ صرف ڈیڈیکیٹڈ کام اور فائنینسنگ اسائن ہوئے ہیں، ان کو بہت کلیئر کٹ گولز بھی دیے گئے ہیں. اگر میں اگزامپل سٹارٹ کروں پی پی ایف کی، تو میں بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، لیکن ان کا ایک کام ہے جس کو کہتے ہیں میچنگ گرانٹ. اب میچنگ گرانٹ گریسپ کے لیے ایک اہم کمپوننٹ ہے، جس میں ہم ان تمام بزنسز کو پک کرتے ہیں جو آلریڈی بہت اچھا بزنس کر رہے ہیں، اور ان کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان کو پیسہ دیں، اور کچھ پیسہ، آدھا پیسہ وہ لائیں اور اس بزنس کو وہ تیزی سے گرو کرا سکتے ہیں. تو پی پی ایف نے اس میں جو میچنگ گرانٹ میں کام کیا ہے، دس از ویری امپورٹنٹ فار آئی ٹی سی اینڈ ویری امپورٹنٹ فار ای یو ایز ویل. کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ایس ایم ایز ہیں، جو رننگ اور اچھی ایس ایم ایز ہیں، ان کو جو کیپٹل ہے، جو فائنینس ہے، وہ بڑی جلدی ملا ہے. تو اس میں مختلف گرانٹس ہیں، اس میں 3 کروڑ کی گرانٹ بھی گئی ہیں، اس میں 25 لاکھ کی گرانٹ ہے، اور اس میں مائکرو گرانٹس بھی ہیں 5 لاکھ کی، وہ بھی ہیں. تو یہ جس طرح سے یہ سارا کام ہے کہ یہ ایس ایم ایز کے لیے یہ فائنینشیل فلو امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہے. تو انٹرپرائز ڈیولپمنٹ میں ایک اہم کمپوننٹ از ایکسیس ٹو فائنینس اینڈ کیپٹل. تو یہ جو پی پی ایف کا ایکسیس ٹو فائنینس اور میچنگ گرانٹ ہے، تو وہ فائنینشیل نیڈ ان ایس ایم ایز کی، ان بزنسز کی پوری کرتا ہے. اسی طرح ایف اے او میں اگر آپ دیکھیں تو وہ فارمر کے لیول پہ جا کے، وہاں پہ جا کے جو ٹریننگ اور نئے میتھڈز ہیں، اور کس طرح سے پروڈکٹیوٹی کو انہینس کیا جا سکتا ہے ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ، اس کے اوپر کام کرتا ہے. کیونکہ ایف اے او کا ایک گلوبل تجربہ ہے. تو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ جو رورل بزنسز ہیں، وہ فارم لیول سے لے کے آگے تک مور پروڈکٹیو ہوں، ان کے پاس مزید انفارمیشن ہو. سملرلی جو ہمارا تھرڈ پارٹنر ہے اسمیڈا، اس نے بھی ہمیں جو سپورٹ کیا ہے، وہ کیا ہے انسٹیٹیوشنل لیول پہ ڈفرینٹ چیمبرز اور ایسوسیشنز کے ساتھ. اور ایک اور ان کی اہم جو کنٹریبیوشن ہے اس پروجیکٹ میں، کہ بہت سارے انفارمل جو بزنس ہیں پاکستان میں، اسپیشلی رورل ایریاز میں، ان کو وہ کس طرح کے ساتھ فارمل رجسٹریشن پروسیس میں لائیں، تاکہ جب وہ فارمل ہو جائیں تو وہ گرو کرنے کی صلاحیت رکھیں، ٹیکس پے کریں. آلسو اگر وہ بینک کے پاس جائیں تو وہ ان کے پاس قرضہ لینے کی سہولت ہو، اگر وہ ایکسپورٹ کرنا چاہیں تو ان کے پاس رجسٹریشن اور یہ سارے مسئلے نہ ہوں. تو یہ سارے پارٹنرز مل کے آئی ٹی سی کا اور گریسپ کا جو براڈ آبجیکٹیو ہے کہ جو انٹرپرائزز ان رورل ایریاز میں سندھ اور بلوچستان کے کام کر رہی ہیں، وہ کس طرح سے گرو کر سکتی ہیں. تو ہر کمپوننٹ، چاہے وہ پالیسی اور بزنس انوائرمنٹ کا ہو، ایکسیس ٹو فائنینس، میچنگ گرانٹ کا ہو، پروڈکٹیوٹی کا ہو، یا اسٹرینتھننگ اینڈ فارملائزیشن آف اکانومی کا ہو، یہ سارے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹوورڈز دا گروتھ آف این انٹرپرائز. صحیح. آپ نے پالیسی کی بات کی، تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ دا پروسیس آف پالیسی میکنگ جو ہے وہ گراسپ کے انڈر کیسے ایگزیکیوٹ کیا جائے؟ گراسپ کے اندر اس کے کچھ اسٹیپس ہیں جو کہ ہم نے بڑے اسٹرکٹلی فالو کیے ہیں. ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کور پرنسپل کہ ہر پالیسی ڈیمانڈ ڈریون ہونی چاہیے. ڈیمانڈ ڈریون کو میں ایکسپلین اس طرح سے کروں گا کہ گراسپ نے یا آئی ٹی سی نے کسی ایسی پالیسی پہ کام نہیں کیا جس کی ڈیمانڈ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی طرف سے نہیں آئی. یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں پہ کام کرنا چاہیے جس کی ریکوائرمنٹ پبلک سیکٹر ہمارے سے آفیشیلی کرے. تو پہلا پرنسپل جو ہم نے فالو کیا ہے وہ ہے کہ تمام کام پبلک سیکٹر کے وہ ہیں جو ڈیمانڈ ڈریون ہیں، جو ڈیمانڈ کی گئی ہے پبلک سیکٹر کی طرف سے. دوسری جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے پروسیس کو مختلف سٹیپس کے اندر. اگر ڈیمانڈ آنے کے بعد جو ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈیٹیل اس پروسیس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. جب ہمارے پاس ریکوائرمنٹس آ جاتی ہیں تو نیکسٹ اسٹیپ ہم یہ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل اینڈ نیشنل کنسلٹنٹ جو اس ڈومین کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کو ہم ہائر کرتے ہیں، اور ان کو ہم اٹیچ کر دیتے ہیں ان گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ. ان گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بیٹھ کے وہ پہلے ورک آؤٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس لا یا پالیسی کے اوپر کس طرح کا کام کرنا ہے. جب وہ یہ چیز کر لیتے ہیں تو اس کے بعد 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو گراسپ نے انٹروڈیوس کرائی ہیں پاکستان کے پالیسی انوائرمنٹ میں. وہ یہ ہے، ہسٹوریکلی جب بھی لا اور پالیسی بنتی تھی تو ایک روایتی قسم کی کنسلٹیشن کافی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ہوتی تھی، چیمبرس کے ساتھ ہوتی تھی، اور ایسوسیشنس کے ساتھ ہوتی تھی. ہم جو ہے اس میں انشور کرتے ہیں کہ ایک جینڈر کا لینس پہلے کیا جائے کہ ہر پالیسی جینڈر کو مختلف طرح سے متاثر کرتی ہے. تو
ہم میک شور کرتے ہیں کہ وہ پالیسی یا وہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ انکارپوریٹ کرے جینڈر کا فیڈ بیک. ایک دوسری جو چیز بہت اہمیت کے حامل ہے وہ ہے کلائمیٹ اور انوائرمنٹل امپیکٹ. ہر پالیسی اور اسٹریٹجی کے اندر ہم نے یہ پرزم بھی اپلائی کیا ہے, یہ اس زاویے سے دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ اس پالیسی کا انوائرمنٹ, سسٹینیبلٹی اور کلائمیٹ پہ امپیکٹ کیا ہوگا. یہ چیزیں انکارپوریٹ کرنے کے بعد ہم ایک ڈرافٹ کی صورت میں, ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں چیز سبمٹ کرا دیتے ہیں ٹو دا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ. اس کے بعد گورنمنٹ کے ایک اپنے کچھ پروسیسز ہیں جس کے اندر مختلف چیزیں, مختلف سٹیجز بھی ہیں کہ وہ انٹر ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن کرتے ہیں. کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹ نے خود اپروو کرنی ہوتی ہیں کیونکہ کچھ اپروو ہو گئی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کیبنٹ کے فورم پہ جانی ہوتی ہیں, وہاں پہ وہ سبمٹ ہو جاتی ہیں. اور کچھ ایسے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو لاز کی صورت میں ہوتے ہیں, وہ پروونشل یا نیشنل اسمبلیز کی صورت میں جاتے ہیں. تو یہ پورا ایک پروسیس ہے, اٹس اے لانگ پروسیس, ٹائم ٹیکنگ پروسیس. لیکن ہمیں یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو لاز اور پالیسیز ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے بننے میں 2 سے 3-4 سال لگ جائیں, بٹ ان کا امپیکٹ یا ان کے فوائد یا جو ان کی ڈائریکشن ہوتی ہے وہ ڈیکیڈز تک چلتی ہے. تو ہمیں سم ٹائم اس میں پیشنٹ ہونا پڑتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف اور ہماری طرف اسپیڈ سم ٹائمز میچ نہیں کرتی, بٹ وی آر آن وے اینڈ وی آر آن ٹریک. صحیح. جو میرا اگلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ پالیسی میکنگ جو ہے وہ ایس ایم ایز کے لیے کیوں ضروری ہے, اس کا تو جواب مل گیا. لیکن امپیکٹس کی بات کرتے ہیں, آپ نے بھی امپیکٹ کی بات کی, اس کا امپیکٹ کتنا ہوتا ہے, جو لانگ لاسٹنگ امپیکٹ کی آپ بات کر رہے تھے اس کو تھوڑا سا امپیکٹ کے لیے میں اگر ایلیبوریٹ کروں تو میرا خیال ہے کہ آڈینس کے لیے بھی شاید ضروری ہوگا کہ میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. فار ایگزامپل گریسپ نے کام کیا ہے سلاٹر ہاؤس پالیسی اور سلاٹر ہاؤس ایکٹ کے اوپر. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو سلاٹر ہاؤس کی یہ پالیسی ہے یہ امپیکٹ کرے گی مختلف لوگوں کو. یہ سٹارٹ میں امپیکٹ کرنا شروع کرتی ہے اس کو کہ جو لائف سٹاک کو پرورش کر رہا ہے, جس کے جانور ہیں, فارم ہاؤسز ہیں. اس کے بعد یہ امپیکٹ کرتی ہے اس ویلیو چین میں اس کو کہ جو اس کو پرچیز کر کے مارکیٹ میں لے کے آتا ہے اور اس کی سیل اور اس میں کرتا ہے. اس کے بعد یہ امپیکٹ کرتی ہے ان اربن سینٹرز میں جہاں پہ اس کی ریٹیلنگ ہوتی ہے. لیکن اس سے نیکسٹ اسٹیپ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میٹ کی بہت زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے. اگر آپ اس سال کا ڈیٹا دیکھیں تو آلموسٹ $500 ملین کی میٹ کی ایکسپورٹس ہیں. تو یہ سلاٹر ہاؤس پالیسی ٹریسنگ کے لیے میٹ کی بہت ضروری ہے اور میٹ سیفٹی کے لیے ضروری ہے, جس کی وجہ سے آپ کے لیے ایکسپورٹ کرنا آسان ہو جاتی ہے. تو اگر آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ ایک ایکٹ اور ایک پالیسی سے اس پوری ویلیو چین کے اندر وہاں سے اس کا امپیکٹ آنا شروع کرتا ہے کہ جس نے فارم پہ چند جانور رکھے ہیں وہاں سے لے کے شہر کے کنزیومر تک, شہر کے کنزیومر سے لے کے ایکسپورٹ تک اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو یہ اوور آل اکانومی میں, ویلیو چین میں نہ صرف بہت ساری جابس کریٹ کرتا ہے بلکہ ایکسپورٹ کی صورت میں ہمارے لیے فارن ایکسچینج بھی ارن کرنے کی فیسلٹی آتی ہے. صحیح. سلاٹر ہاؤس کے علاوہ بھی کوئی اور ایگزامپلس ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے جس میں گراس پروگرام نے ہم نے, اگر ہم ٹوٹل انٹرونشنس کی تعداد دیکھیں تو وہ تقریباً 40 کے آس پاس ہیں, 40 فیڈرل اور دونوں پروونسز کی اگر میں ایڈ کروں. تو اگر ہم ایگزامپل دیں, جس طرح میں نے سلاٹر ہاؤس کی ایگزامپل دی, ہم اس میں ایگزامپل دے سکتے ہیں ای کامرس امپلیمنٹیشن کی. تو ہم نے ای کامرس کے امپلیمنٹیشن پلانس جو ہیں بلوچستان اور سندھ گورنمنٹ کو بنا کے دیے ہیں. وہ اس لیے بنا کے دیے ہیں کہ ای کامرس جو ہے اگر ترقی کرے گی تو اس کا فائدہ کسی ایک سیکٹر, کسی ایک ڈسٹرکٹ اور کسی ایک صوبے کو نہیں ہوگا. وہ تمام ایس ایم ایز جو کسی بھی بزنس میں ہیں, اگر وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور کمرشل مارکیٹ کا استعمال کریں گے تو ان کی نہ صرف سیلز میں انہینسمنٹ ہو سکتی ہے, مور امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ ہو سکتی ہیں. ہم نے اس کی کچھ لائیو ایگزامپلس دیکھی ہیں. فار ایگزامپل بہت سارے سندھ اور بلوچستان میں ایسے ڈسٹرکٹس اور اسمال بزنسز تھے جو لوکل لیول پہ اچھی سیلز کر رہے تھے. جب ٹریننگ کے بعد, کنیکٹیوٹی کے بعد انہوں نے اپنی وہی چیزیں ڈومیسٹکلی کراچی, لاہور, کوئٹہ اور پشاور میں مارکیٹ کرنا شروع کی تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ان کی سیلز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. ایڈیشنلی جو اس میں ایک چیز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اسپیشلی سندھ اور بلوچستان کے تناظر میں, وہ یہ ہے کہ یہ ویمن ایمینسپیشن میں بہت اہم رول پلے کر رہی ہے ای کامرس. کیونکہ کلچرلی بعض اوقات خواتین کے لیے ان ضلعوں میں باہر جانا, مارکیٹس میں جانا, شاپ میں جانا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو ای کامرس ان کو یہ سارا موقع پرووائڈ کرتی ہے کہ وہ اپنے گھر بیٹھے
ایک بڑی مارکیٹ کو ایکسیس کر سک رہے ہیں. تو یہ ٹرانسفارمیشن اور یہ انیشیٹوز کی لسٹ بھی بلوچستان گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کو ہم نے پرووائڈ کی ہے اور اس کے کمپوننٹس پہ آلریڈی بہت سارا کام ہو رہا ہے. صحیح. اس کے علاوہ فوڈ سیفٹی پلانس، اس کے علاوہ ہمارا فوڈ سیفٹی کے اوپر کافی سارا کام ہے کہ جو اسمال بزنسز ہیں فوڈ سے ریلیٹڈ، ریسٹورنٹ سے ریلیٹڈ، اس میں ہم نے بہت زیادہ سپورٹ پرووائڈ کی ہے فوڈ اتھارٹیز کو، جس میں سندھ فوڈ اتھارٹی شامل ہے اور بلوچستان فوڈ اتھارٹی شامل ہے. ان کو مختلف قسم کی سپورٹ ہے. ایک پالیسی سپورٹ میں ان کو ایکشن پلانس بنا کے دیے ہیں کہ کس طرح وہ اپنی آرگنائزیشن کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں. اکوپمنٹ انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ میں گریس پروجیکٹ کے اندر ہی ان کو موسٹ اپ ڈیٹڈ وینس دیے ہیں جو کہ باہر جا کے فوڈ ٹیسٹنگ کر سکتی ہیں اور انشور کر سکتی ہیں کہ جو بھی ریلیونٹ لاز اور ریگولیشنز ہیں وہ انفورس ہوں. تو یہ فوڈ سیفٹی کے اوپر ہماری ایک میجر کیمپین بھی آ رہی ہے، وہ ان فوڈ اتھارٹیز کے ساتھ مل کے ہے، کہ جس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان تمام بزنسز جو ان ریگولیشنز پہ عمل کریں وہ پروفیٹیبل ہوں، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو فوڈ سیفٹی اور ہائیجین پہ عمل نہیں کر رہے ان کے لیے بزنس کرنا مشکل ہوتا جائے. تو ہمارے بہت سارے ایسے انیشیٹوز ہیں جو بہت ساری ہماری 11 کی 11 ویلیو چینز کو امپیکٹ کرتے ہیں، اسپیشلی جو ہماری سپورٹ ہے پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر کو ای کامرس میں. وہ چونکہ ویلیو چین نیوٹرل ہے، اس کا جو امپیکٹ اور اس کے جو فائدے ہیں وہ تمام ویلیو چینز کو پرووائڈ ہو رہے ہیں. صحیح. آپ نے انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ کی بات کی. ابھی ہمارے ویورز کو ایک تو یہ سمجھائیے کہ یہ ہوتا کیا ہے، دوسرا یہ کہ یہ ایس ایم ای کو کیسے امپیکٹ کرتا ہے، کیوں اس کے لیے اتنا ہی کروشل ہے. جی، انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ سے ہماری مراد ہوتی ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ کے پاس ادارہ ہوتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی کام دیا گیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹریز ہے ایک پروونشل گورنمنٹ میں، تو اس کو ایک کام دیا ہوا ہے. انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ سے مراد ہوتی ہے دو چیزیں. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ کیا اس کے رولس، ریگولیشنز اور لاز اپڈیٹڈ ہیں، کہ جو اسائنمنٹ اس نے کمپلیٹ کرنی ہے وہ سارے ریگولیٹری فریم ورک اس کے پاس موجود ہے یا نہیں. تو گریسپ نے یہ سپورٹ پرووائڈ کی ہے ڈفرینٹ اداروں کو کہ وہ ساری ریگولیٹری سپورٹ ان اداروں کو پرووائڈ کی جائے تاکہ جو ٹاسک ان کو پروونشل گورنمنٹ نے دیا ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر سکیں. ایک چیز. دوسری چیز جو اس میں بہت اہمیت کی عامل ہے وہ ہے کوالٹی آف ہیومن ریسورس، کہ بہت سارے لوگ سرکار کے ان ڈپارٹمنٹس میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، کیا ان کی صلاحیت میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ ٹاسک کمپلیٹ کر سکیں. اس سلسلے میں ہم نے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بیٹھ کے بڑی اسپیشلائزڈ لسٹ آف ٹریننگز بنائی ہیں اور تھاؤزنڈس کے حساب سے کنڈکٹ کی ہیں کہ ان ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز کی نیڈ کو سامنے رکھ کے ٹریننگ کنڈکٹ کی جائے تاکہ جب وہ اپنی جاب پرفارم کر رہے ہوں تو وہ اس کو بہتر انداز میں کر سکیں. انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ میں دو چیزیں، کہ ایک ادارے کی صحت بہتر ہو، ریگولیٹری فریم ورک بہتر ہو، اور کہیں کہیں اس کو وہ اکوپمنٹ بھی دیا جائے جیسے میں نے ذکر کیا فوڈ سیفٹی کی وینس کا. دوسرا اس کا اہم چیز ہے کہ جو اس کا ہیومن ریسورس ہے، جو اس کی امپلائیز ہیں، ان کی صلاحیت اس لیول پہ ہونی چاہیے کہ جو ٹاسک ان کو دیا جائے وہ اس کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں. صحیح. اسی کے انڈر جو کیپیسٹی بلڈنگ کی ہم بات کرتے ہیں کہ ارلیئر آپ نے مینشن کیا کیپیسٹی بلڈنگ کا بھی، کہ ون آف دی انٹرونشنز آف آئی ٹی سی از کیپیسٹی بلڈنگ انڈر گراسپ. اب وہ کیسے ہوتا ہے، اس کا پروسیجر کیسے ہوتا ہے، اور اس کی کچھ مثالیں دے کر اگر آپ ہمارے ناظرین کو سمجھائیں تو زیادہ آسان. کیپیسٹی بلڈنگ سے جو جنرل جو ہماری مراد ہوتی ہے وہ تو ایچ آر کی کیپیسٹی ہی ہوتی ہے پبلک ڈپارٹمنٹس کی. اس میں سب سے پہلا جو اسٹیپ لیا جاتا ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن آف نیڈ ہے. وہ ڈپارٹمنٹ سے اسٹیم کرتی ہے، وہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم نے کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کیے تو وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہمیں اس سیٹ پہ ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ریسنٹلی ہمارے پاس ریکویسٹ آئی ہیں کہ ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے، کلائمیٹ ریلیٹڈ جو ریگولیشنز آ رہی ہیں اس کے اوپر ٹریننگ کی ضرورت ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ گلوبل ایکسپرٹس کو بلا کے پاکستان اسپیسیفک ٹریننگ کنٹینٹ ڈیولپ کرتا ہے، اور وہ جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں وہ پھر پبلک سیکٹر امپلائیز کو ڈیڈیکیٹڈ اسپیشلائز 5 days کی یا 10 days کی اس سبجیکٹ میٹر کے اوپر ٹریننگ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو وہ فیڈرل لیول پہ بھی اور پروونشل ڈپارٹمنٹس پہ بھی کیا ہے. تو گریسپ کا ایک میجر جو کمپوننٹ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کیپیسٹی بلڈنگ آف دا ایچ آر آف دیز ڈپارٹمنٹس. رائٹ.
سر یہ جو کیپیسٹی بلڈنگ کا پورا پروسیجر ہے یہ ایس ایم ای کو کیسے امپیکٹ کرتا ہے؟ یہ ایس ایم ای کو دیکھیں جی اس طرح سے کرتا ہے کہ یہ تمام ادارے گورنمنٹ جو کریٹ کیے ہیں فیڈرل اور پروونشل لیول پہ، یہ سروس آف ایس ایم ایز ہی کریٹ کیے گئے ہیں. ان ڈپارٹمنٹس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایس ایم ایز ہیں ان کے لیے انوائرمنٹ کو بہتر بنایا جائے. اب اگر ان کی اسٹرینتھننگ ہوگی تب ہی ایس ایم ایز کو یہ وہ بینیفٹ ٹرانسفر کر سکیں گے. اب فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایگریکلچر کے ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹس اس طرح ہوتے ہیں، وہ فارمرس کے پاس بھی جاتے ہیں، اسی طرح میڈیا اور ڈفرینٹ انڈسٹری کے آرگنائزیشن وہ بزنس مین کے پاس بھی جاتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر وہ لوگ ویل ٹرینڈ اور اپ ٹو ڈیٹڈ نہیں ہوں گے تو وہ جو انفارمیشن جو ایس ایم ایز کو، اسمال بزنسز کو وقت پہ چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں میسر آتی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی اسٹرینتھننگ اس لیول پہ ہو کہ یہ وہ انفارمیشن ایس ایم ای کو ریئل ٹائم میں کر سکیں اور وہ اس کو ایڈوائز کر سکیں. دوسری جو چیز ہے، کچھ جگہوں پر گریسپ نے انٹرونشنس کی ہیں جہاں پہ ڈیجیٹل آؤٹ ریچ آف ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس انکریز کیے. فیڈرل لیول پہ اور پروونشل لیول پہ بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ تھے جو ایس ایم ایز کو سرو کر رہے تھے، بٹ ان کی جو ویب سائٹس اور سوشل میڈیا آؤٹ ریچ تھی وہ ذرا کم تھی. بہت سارے رولس، ریگولیشنز، انسینٹیوز ایس ایم ایز کے پاس جو جانے چاہیے ہوتے تھے وہ ان کو آنے کے لیے دفتروں میں آنا پڑتا تھا اور لوگوں سے پوچھنا پڑتا تھا. اب وہ انسینٹیوز جو ہیں ڈفرینٹ ویب پورٹلس پہ اویلیبل ہیں، جس سے یہ آسانی ہو گئی ہے کہ کسی نے فار ایگزامپل اگر حیدرآباد میں بیٹھ کے انفارمیشن لینی ہے اس کو کراچی نہیں آنا پڑے گا. کسی نے اگر خزدار سے انفارمیشن لینی ہے اس کو کوئٹہ نہیں آنا پڑے گا. تو وہ انفارمیشن سینٹرز کے طور پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ چیز بھی ماننی پڑے گی کہ ایس ایم ایز جو ہوتی ہیں ان کے پاس ایک لمیٹڈ ہی ذرائع ہوتے ہیں. ان کے لیے بہت زیادہ ٹریولنگ کرنا، بہت زیادہ فوکس کرنا اتنا پاسبل نہیں ہوتا. تو ان کے لیے اگر انفارمیشن ریڈی، کوئک، چیپ اویلیبل ہوگی تو یہ ان کی گروتھ میں جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. صحیح. سر جب اتنے سارے ادارے ملوث ہوں، پارٹنرز ہوں، اتنے سارے لوگوں کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا پڑے اور اتنی ساری انٹریکسیز بھی ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی، تو وہ چیلنجز بھی آٹومیٹیکلی اٹریکٹ کرتا ہے اپنی طرف. پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ میجر چیلنجز کیا آپ نے فیس کیے اور پھر اس کو ٹیکل کیسے کیا جاتا ہے؟ جو سب سے بڑا چیلنج ہمیں پچھلے 2 سے 3 سالوں میں آیا وہ تھوڑا سا یہ تھا کہ کچھ ریپڈ پولیٹیکل چینجز گورنمنٹس کی ہوئیں پچھلے 3 سالوں میں. کیونکہ چینج آف گورنمنٹ کے ساتھ اکثر اوقات ڈپارٹمنٹس کے جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈز ہیں وہ بھی چینج ہو جاتے ہیں. تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہم نے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے ساتھ کی ہوتی ہیں اگر وہ ہر 6 months 4 months بعد چینج ہوں تو ان کی کنٹینیوٹی تھوڑی متاثر ہوتی ہے اور وہ پھر بہت ساری چیزیں ہمیں دوبارہ سے اسٹارٹ تو بڑا چیلنج تو یہ ہے. اس کو ہم نے اوور کم کرنے کی جو کوشش یہ کی کہ اپارٹ فرام جو لیڈرز آف دیٹ ڈپارٹمنٹ ہیں ہم نے آپریشنل ٹیمز کو بھی انگیج کیا، جو ٹیکنیکل ٹیمز ہوتی ہیں جو کہ اکثر اوقات گورنمنٹس کے چینج ہونے کے ساتھ فوراً چینج نہیں ہوتی تاکہ کنٹینیوٹی ملے. تو یہ ایک ہم نے اسٹریٹجی اپنانے کی کوشش کی ہے. اس میں ہمیں بہت حد تک سکسیس ملی اور آئی ایم ویری ہوپ فل کہ جو ہمارا آخری سال ہے اس میں مزید ہمیں سکسیس ملے گی. صحیح. سر سسٹینیبلٹی کی بات کرتے ہیں کہ گراسپ کیسے انشور کرتا ہے کہ یہ پالیسی جو ہے جو آپ نے بنائی ہے جتنی بھی یہ ان کا ایک لاسٹنگ امپیکٹ ہو ایس ایم ایز پہ؟ جی اس میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. پہلی تو چیز یہ ہے کہ اوبیسلی گراسپ اپنے لاسٹ ایئر میں انٹر ہو گیا ہے تو سسٹینیبلٹی ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے ہمارے لیے. اس کے لیے ہم نے آلریڈی ایک سسٹینیبلٹی اسٹریٹجی بنا لی ہے اور ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ وہ تمام پالیسیز جو امپلیمنٹ ہو رہی ہیں یا ڈاکومنٹس بن گئے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی کسٹوڈین ہو. تو اس کا کسٹوڈین ابھی ہم دیکھیں گے کہ کون سے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس کے کسٹوڈین ہو سکتے ہیں اور جو پالیسیز اس آخری سال میں اپروو ہو جائیں گی ان کا امپیکٹ تو آبویسلی آنے والے سالوں میں آتا ہی رہے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارا ٹریننگ ریلیٹڈ کنٹینٹ کریٹ ہوا ہے گریسپ کے اندر جو کہ پاکستان اسپیسیفک ہے. تو ہم نے اس کے لیے بھی کچھ ادارے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ جب گریسپ ایگزٹ کرے گا تو وہ تمام ٹریننگ مٹیریلز ڈیجیٹل اور پرنٹ فارم میں ان کے حوالے کر دیے جائیں تاکہ وہ ڈفرینٹ ٹریننگ کے ادارے، ایجوکیشن، یونیورسٹیز اس سے فائدہ اٹھا سکیں. باقی جو اکوپمنٹ ہے وہ تو آبویسلی آلریڈی ہم ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو دے دیں گے. تو اس میں یہ سسٹینیبلٹی اسٹریٹجی میں یہ تمام اسپیکٹس کلیئر ہیں کہ کس طرح سے جو ہماری انٹرونشنز ہیں وہ ایگزٹ کے بعد بھی کچھ نہ کچھ بینیفٹس دیتی رہیں. رائٹ.
سر لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، اس پلیٹ فارم کے توسط سے کوئی ایسی سجیشن، کوئی ایسا میسج جو آپ چاہتے ہیں دینا اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پروگرام کے لیے بینیفیشل ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، میں ایس ایم ایز کے ساتھ پچھلے 5-6 سال سے کام ہم نے کیا ہے، تو میرا ایک میسج یہ ہوگا کہ ایس ایم ایز کے لیے کہ ان کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو لمٹ ہے وہ ان کی قصبہ اور ان کا شہر نہیں ہونا چاہیے. ان کے ویژن میں اس ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں جو الٹیمیٹ مارکیٹ ہونی چاہیے وہ گلوبل ہونی چاہیے. اور پاکستان کی جو ایس ایم ایز ہیں، پاکستان کے جو انٹرپرینیورز ہیں، دے آر ویری ٹیلنٹڈ. جب ہم نے مختلف جگہوں پہ جا کے ان سے ملاقاتیں کی ہیں تو وہ کسی سے کم نہیں ہیں. بالکل. اگر ہم وہ انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں اور ان کو یہ بلیف دیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری ایس ایم ایز نہ صرف گرو کر سکتی ہیں بلکہ وہ ایکسپورٹ مارکیٹ میں بھی جا سکتی ہیں. عدنان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. روٹس آف پروگریس سے مجھے دیجیے اجازت. اگلی دفعہ کسی اور مہمان کے ساتھ مزید معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.